السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معین اردو اکیڈمی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے فرسٹ ایئر اردو، چوتھی نظم ہے وادی لولاب۔ چلیے بلا تمہید ہم اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال کا تعارف۔ نام محمد اقبال، ادبی نام علامہ اقبال، تخلص اقبال کرتے تھے۔ القابات: شاعر مشرق، حکیم الامت۔ والد کا نام شیخ محمد نور محمد، پرہیزگار بندے تھے، انسان تھے، اور والدہ کا نام امام بی بی نیک سیرت اور زاہدہ خاتون تھی۔ تعلیم: ابتدائی تعلیم آپ نے سیالکوٹ سے ہی حاصل کی، وہاں سے آپ نے میر حسن سے پڑھا اور یہیں سے آپ کو فیض حاصل ہوا۔ اس کے بعد آپ نے بی اے اور ایم اے گورنمنٹ کالج لاہور سے پاس کیا۔ اس کے بعد آپ نے یورپ کا سفر کیا تعلیم کے سلسلے میں۔ لندن سے آپ نے قانون کی ڈگری حاصل کی اور جرمنی سے آپ نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ آپ کی شعری تصانیف میں اردو شعری مجموعے میں بانگ درا، بال جبرائیل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز نفس حصہ اردو کا ہے اور نفس حصہ فارسی کا ہے، اور فارسی تصانیف میں اسرار و رموز، پیام مشرق، زبور انجم، جاوید نامہ اور ارمغان حجاز جو بقیہ حصہ ہے وہ فارسی میں۔ زیر تشریح نظم ہے وادی لولاب کے اشعار ارمغان حجاز کے حصہ اردو سے لیے گئے ہیں۔ چلیں بلا تمہید ہم اپنی نظم کی طرف چلتے ہے۔ وادی لولاب۔ پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب، مرغان سحر تیری فضاؤں میں ہے بے تاب۔ ہے وادی لولاب ہے گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب، دیں بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب۔ ہے وادی لولاب ہے ساز پہ موقوف نواحۂ جگر سوز، ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مضراب۔ ہے وادی لولاب ملا کی نظر نور فراست سے ہے خالی، بے سوز ہے مے خانہ صوفی کی مے ناب۔ ہے وادی لولاب بیدار ہو دل جس کے فغان سحری سے، اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نایاب۔ ہے وادی لولاب۔ نظم کی حیت: یہ مثلث ترجیباً میں لکھی گئی ہیں، ایسی نظم جس کے ہر بند میں 3 مصرعے ہوں اور پہلے بند کا آخری مصرع باقی تمام بندوں میں ہو بہو دہرایا جائے، اسے مثلث ترجیباً کہتے ہیں۔ نظم کا مرکزی خیال دیکھ لیجئے۔ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ علامہ محمد اقبال کشمیر کے عوام اور مذہبی رہنماؤں کی غفلت اور بے عملی پر افسردہ ہیں۔ وہ انہیں بیدار جوش عمل اور خودی کی پہچان کا درس دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی تقدیر خود سنواریں اور ظلم و جبر کے خلاف جرأت مندانہ کردار ادا کر سکیں۔ بند نمبر 1: پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب، مرغان سحر تیری فضاؤں میں بے تاب۔ ہے وادی لولاب۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ سیماب پارے کو کہتے ہیں جو چمکدار ہوتا ہے اور بہت تیز ہوتا ہے، اور مرغان سحر کہتے ہیں صبح کے وقت چہچہانے والے پرندے۔ مفہوم دیکھیے گا۔ ہے وادی لولاب تیرے چشموں کا پانی تیز و رواں ہے اور صبح کے پرندے تیری فضاؤں میں بے چین ہیں۔ پہلے بند کی تشریح: علامہ محمد اقبال برصغیر پاک و ہند کے عظیم شاعر، فلسفی اور مفکر تھے۔ انہوں نے اردو اور فارسی میں شاعری کے ذریعے اسلامی فکر، خودی کا تصور اور بیداری امت کے پیام کو عام کیا۔ زیر نظر نظم میں علامہ محمد اقبال نے وادی لولاب کو مخاطب کرتے ہوئے مسلمانوں کو، خصوصاً اہل کشمیر کو جہاد، بیداری اور عمل کا پیغام دیا ہے۔ وادی لولاب مقبوضہ کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں واقع ہے۔ یہ نظم ایک تخیلاتی کردار ملا زادہ سیغم لولابی کشمیری کے بیاض یعنی یادداشت سے منسوب ہیں، جو دراصل شاعر کے پیغام کو علامتی انداز میں پیش کرنے کا ذریعہ ہے۔
زیر نظر شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے وادی لولاب تیرے چشموں کا پانی تیز و رواں ہے اور صبح کے پرندے تیری فضاؤں میں بے چین ہیں۔ اقبال نے وادی لولاب کے چشموں اور پرندوں کی بےتابی اور حرکت کو شاعرانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ یہ شعر پوری نظم کے مرکزی خیال کی بنیاد ہے، یعنی جوش و جذبہ اور حرکت ہی زندگی ہے۔ پہلے مصرعے میں علامہ اقبال وادی لولاب کے چشموں کے پانی کو شفافیت اور روانی کو بیان کرتے ہیں۔ سیماب فارسی زبان کا لفظ ہے جو پارے کو کہتے ہیں، جو اپنی تیز رفتاری اور چمک کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اقبال یہاں چشموں کے پانی کو پارے کی مانند یعنی تشبیہ دے کر اس کی شفافیت اور روانی کو بیان کر رہے ہیں۔ چشموں کا پانی تڑپتا ہوا یعنی حرکت میں ہے، جو وادی کی زندگی اور حیات کی علامت ہے، اور یہ پانی وادی کے حسن کو اور بھی بڑھا دیتا ہے اور دیکھنے والے کو مسحور کر دیتا ہے۔ اقبال نے اپنی ایک اور نظم میں ایسے ہی دل فریب نظارے کے بارے میں کہا ہے، بقول شاعر: او دل فریب ایسا کوہسار کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو۔ دوسرے مصرعے میں علامہ اقبال صبح کے وقت کے پرندوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، جو وادی لولاب کی فضاؤں میں بےتاب یعنی بے قرار اور پرجوش ہے۔ پرندوں کا بےتاب ہونا دراصل وادی کی زندگی کے لیے استعارہ ہے۔ صبح کا وقت فطرت کی بیداری اور تازگی کا وقت ہوتا ہے، اور پرندوں کی چہچہٹ اس بیداری کی نشانی ہوتی ہے۔ پرندوں کی بےتابی وادی کی زندگی اور وہاں کی فضا کی خوشگواری کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ وادی کی پرکشش اور دلکش فضاؤں کی تصویر کشی ہے، جہاں فطرت اپنے عروج پر ہوتی ہے اور پرندوں کی بےتابی اس میں دلکش رنگ بھرتی ہے۔ بقول اقبال: لے کے آیا ہے جہاں میں عادت سیماب تو، تیری بےتابی کے صدقے ہیں عجب بےتاب تو۔ یہ شعر کے آخر میں وادی لولاب پوری نظم کو ایک خطابانہ رنگ دیتا ہے۔ وادی لولاب سے اس خطاب کے ذریعے اقبال نے جہاں ایک طرف فطری حسن سے اپنی گہری وابستگی کا اظہار کیا ہے، وہیں مسلمانوں خصوصاً کشمیریوں کو ایک گہرا اور فلسفیانہ پیغام دیا ہے، جو آزادی، جہاد، عمل، جوش اور ولولے کا پیغام ہے۔ الغرض شعر میں قدرتی مناظر کی خوبصورتی، فطری حسن کو بھرپور طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ وادی لولاب کی دلکشی، چشموں کا شفاف پانی، صبح کے وقت کے پرندوں کی چہچہٹ مل کر ایک خوبصورت اور روح پرور منظر پیش کرتے ہیں۔ اس میں اقبال نے وادی کی تعریف اور اس کی خوبصورتی کو شاعرانہ انداز میں بیان کر کے قاری کو مسحور کر دیا ہے۔ دوسرا، اس میں پانی کو تڑپتے ہوئے پارے سے تشبیہ دینا اور پرندوں کا بےتاب پھرنا ایک گہرے معنی رکھتا ہے، جس میں حرکت و عمل کو زندگی کی اصل کی صورت بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا، اس میں کشمیریوں کے لیے پیغام ہے کہ تم لوگ ایسی حسین وادی کے مالک ہو جس میں زندگی ہر دم رواں دواں ہے، لیکن تم لوگ غلامی کی زندگی کے عادی ہو کر حرکت اور عمل سے عاجز ہو چکے۔ بقول اقبال: غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اس شعر میں چشمے کے پانی کو سیماب سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ تشبیہ پانی کی رفتار، چمک و مسلسل حرکت کو مؤثر طریقے سے بیان کرتی ہے۔ مرغان سحر کا بےتاب استعارہ زندگی کا استعارہ ہے۔ آخر میں وادی لولاب کا استعمال اس بات کی طرف اشارہ ہے، اس میں وادی سے براہ راست خطاب کرتی ہے۔ بند نمبر 2 ہے: گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب، دین بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب ہے وادی لولاب۔ مشکل الفاظ: صاحب ہنگامہ برپا کرنے والے، متحرک لوگ، پرجوش لوگ، بندہ مومن ایماندار بندہ، موت یا خواب بے جان یا غیر مؤثر زندگی۔ اگر مسجد کے ممبر و محراب میں زندگی اور جوش نہ ہو تو مومن کے لیے دین بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ اس کا مفہوم 2 کی تشریح۔ زیر نظر شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ اگر مسجد کے ممبر و محراب میں زندگی اور جوش نہ ہو تو مومن کے لیے دین بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس شعر میں اقبال نے دینی اور روحانی قیادت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ایک فلسفیانہ اور اصلاحی پیغام بھی دیا ہے۔
ان کے نزدیک اگر ممبر و محراب یعنی دینی قیادت صاحب ہنگامہ نہ ہو، یعنی حرکت میں رہنے والی اور پرجوش نہ ہو، تو مسلمانوں کے لیے موت یا خواب بن جاتا ہے۔ یہاں دراصل ان علماء اور مذہبی رہنماؤں پر تنقید ہے جو قوم کو حرکت کی بجائے جامد رہنے کا درس دیتے ہیں۔ بقول اقبال، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ پہلے مصرعے میں اقبال نے ممبر و محراب کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ممبر و محراب کی اہمیت پر زور دیا، ٹھیک ہے۔ ممبر و محراب، ممبر علماء کے لیے کنایا اور محراب نماز اور عبادت کے لیے کنایا ہے۔ ممبر و محراب اسلامی عبادات کے مراکز ہیں جہاں سے مسلمانوں کی دینی تربیت اور رہنمائی ہوتی ہے۔ صاحب ہنگامہ سے مراد وہ شخصیت ہے جو دینی معاملات میں جوش اور ولولے کے ساتھ قیادت کرتی ہے، جو دین کے معاملات میں حرکت میں رہنے والی ہے اور لوگوں کو دین کی حقیقت اور اس کی اثر روح سے آگاہ کرتی ہے۔ اگر ممبر و محراب میں جوش اور جذبے والا شخص نہ ہو تو ان کی اثر روح ختم ہو جاتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک اگر ممبر و محراب پر ایسے افراد موجود نہ ہوں جو دین کے لیے حقیقی اصولوں کے مطابق مسلمانوں کی رہنمائی کریں تو وہ ممبر و محراب بے اثر ہو جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دینی قیادت کو جوش اور ولولے سے بھرپور ہونا چاہیے تاکہ معاشرے کو بیدار رکھا جائے۔ بقول اقبال، عشق کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ، حلقہ آفاق میں میری محفل ہے وہ۔ دوسرے مصرعے میں اقبال نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اگر دینی قیادت متحرک نہ ہو تو دین مسلمانوں کے لیے بے معنی ہو جاتا ہے۔ موت اور خواب دونوں ہی حالتیں ایک ہی طرح کی بے حسی اور بے عملی کو ظاہر کرتی ہیں۔ اقبال کے نزدیک اگر دین میں جوش اور خروش اور عملی پہلو نہ ہو تو وہ بندہ مومن کے لیے بے حسی کا باعث بن جاتا ہے۔ دین کا مقصد مسلمانوں کو زندہ اور متحرک رکھنا ہے، لیکن اگر قیادت میں جوش اور ولولہ نہ ہو تو دین ایک مردہ حالت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس میں جہاد اور جوش و جذبہ ختم ہو جاتا ہے، صرف رسوم و رواج رہ جاتے ہیں۔ بقول اقبال، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راہ کا ڈیر ہے۔ ہر شعر میں کے آخر میں وادی لولاب پوری نظم کو ایک خطابانہ رنگ دیتا ہے۔ وادی لولاب سے اس نظم کے ذریعے اقبال نے جہاں ایک طرف فطری حسن ہے اپنی گہرائی و وابستگی کا اظہار کیا ہے، وہیں مسلمانوں خصوصاً کشمیریوں کو ایک گہرا فلسفیانہ پیغام بھی دیا ہے جو آزادی، جہاد، عمل، جوش اور ولولے کا پیغام ہے۔ علامہ اقبال کی اس نظم میں قدرتی مناظر کی خوبصورتی اور دینی اور روحانی قیادت کی اہمیت کو بھرپور طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ الغرض یہ شعر اقبال کی فکری گہرائی اور روحانی بصیرت کا عکاس ہیں۔ انہوں نے نہ صرف وادی لولاب کی خوبصورتی کو سراہا ہے بلکہ مسلمانوں کو دین کی اثر روح کی طرف توجہ کرنے کا پیغام دیا ہے۔ اس شعر میں صاحب ہنگامہ ایسے شخص کے لیے استعارہ ہیں جو عمل، حرکت اور انقلاب پر یقین رکھتا ہے، جبکہ موت اور خواب غفلت کے لیے استعارے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں سنِ تضاد کا بھی استعمال ہوا ہے، جہاں شاعر نے ایک طرف ہنگامہ اور دوسری طرف موت اور خواب کو ایک دوسرے کے مقابلے میں پیش کیا۔ ممبر و محراب نماز اور عبادت کے لیے کنایا ہے۔ آج کے لیکچر کا تیسرا بند اور آخری ہے، ساز پہ موقوف نواہائے جگر سوز، ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مضراب ہے وادی لولاب۔ ساز کہتے ہیں موسیقی کا آلہ، موقوف منحصر، نواہائے جگر سوز دل کو جلانے والی آواز، مضراب ساز بجانے والا آلہ۔ جس طرح نغمہ بہترین ساز پر منحصر ہوتا ہے، ڈھیلی تاروں والا ساز بیکار ہوتا ہے، اسی طرح یہی حال اس قوم کا بھی ہے۔ زیر نظر شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جس طرح بہترین نغمے ساز پر منحصر ہیں اور ڈھیلے تاروں والا ساز بیکار ہے، اسی طرح قوم کا حال ہے۔ یہ شعر ایک گہرے فلسفیانہ اور اخلاقی پیغام کا حامل ہے۔ اس شعر میں اقبال نے انسانی زندگی کی معنویت اور اس کی روحانی حالت کا احوال بیان کیا ہے۔ اقبال یہاں موسیقی کے استعارے کو استعمال کرتے ہوئے انسان کے اندرونی جذبات اور اس کے اظہار کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ ان کے اظہار کو پہلے مصرعے میں اقبال نے موسیقی کا استعارہ استعمال کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ دل کو
پچھلانے دینے والی اور درد برے نغمے ساز کے وجود پر منحصر ہیں۔ یعنی اگر ساز ہوگا تو کف سے پیدا ہوں گے۔ یہاں ساز استعارہ ہے انسانی خودی کے لیے۔ انسانی خودی کو ہم انسانی روح یا شخصیت کہہ سکتے ہیں۔ یہی وہ ساز ہیں جس سے دلوں کو پگھلا دینے والے نغمے اور جوش پیدا کرنے والے ترانے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہاں انسانی خودی کی اہمیت وضع کر رہے ہیں کہ جس طرح نغمہ پیدا کرنے کے لیے ساز ضروری ہیں، اسی طرح انسان میں جوش اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے اس کی خودی کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے۔ اگر خودی پست ہوگی تو انسان کسی کام کو کرنے کے لیے ضروری جوش و جذبے سے محروم رہے گا۔ بقول شاعر، خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات۔ خودی دوسرے مصرعے میں اقبال مزید وضاحت کرتے ہیں کہ اگر ساز کے تار ڈھیلے ہوں تو مضراب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مضراب وہ آلہ ہوتا ہے جس سے ساز کے تاروں پر ضرب لگاتے ہیں تو نغمہ پیدا ہوتا ہے۔ یہاں بھی موسیقی کے ساز کے ذریعے ایک فلسفیانہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر انسانی خودی مضبوط نہ ہو تو کسی مضراب کی ضرب فائدہ نہیں دیتے۔ اگر انسانی خودی کمزور ہو تو جتنا مرضی سے جھنجھوڑیں اس میں حرکت پیدا نہیں ہوتی۔ وہ ایسی لگن اور جذبے سے محروم رہتا ہے جو کسی کام کو کرنے کے لیے ضروری ہے۔ بقول اقبال، رہ گئی رسم آذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ ہر شعر کے آخر میں وادی لولاب پوری نظم کے خطبانہ رنگ دیتا ہے۔ الغرض اس شعر میں اقبال نے بڑے فلسفیانہ انداز میں ساز کے استعارے سے ایک اہم بات سمجھائی ہے کہ پہلے وہ ایک بنیادی بات سمجھاتے ہیں کہ نغمے کو پیدا ہونا ساز پر منحصر ہے۔ پھر وہ اصل بات بیان کرتے ہیں کہ اگر ساز کے تار ڈھیلے ہوں تو ان پر مضراب کی ضرب کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر ساز انسانی خودی کا استعارہ ہے تو مضراب قرآنی احکامات ہیں۔ آج کے مسلمان قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن ان پر اس کی آیات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس بھی وہی قرآن ہے جو صحابہ اور اولین مسلمانوں کے پاس تھا۔ چونکہ ان کی خودی مضبوط تھی اس لیے قرآن کی آیات کا ان پر اثر ہوا کہ انہوں نے 100 سال کے اندر آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر لی، ایک نئے تہذیب و تمدن کی بنیاد رکھی، سائنس اور ٹیکنالوجی میں سب سے آگے بڑھ گئے۔ لیکن چونکہ آج کے مسلمانوں کی خودی ناقص ہیں، ان کی تار دنیا کی محبت اور موت کے خوف سے ڈھیلے ہو چکے ہیں، اس لیے قرآن پڑھنے کے باوجود ان کے ساز سے نغمے پیدا نہیں ہوتے، اس میں وہ جوش اور جذبہ پیدا نہیں ہوتا جو دنیا کو فتح کرنے کے لیے ضروری ہو۔ اقبال کہتے ہیں یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہ ہیں وہ نمازی نہ رہے۔ اس شعر میں ساز فرد اور قوم کی اندرونی حالت کے لیے اور مضراب لیڈر اور انقلابی پیام کے لیے استعارہ ہے۔ اس میں ساز، مضراب، تار وغیرہ صنعتیں مراعات النظیر ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو وادی لولاب کے پہلے 3 بندوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم جو اس کی 2 بند رہ گئے ان کی تشریح کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ معین اردو اکیڈمی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ویڈیو مکمل واچ کریں، کیونکہ ابھی آپ کے پیپر سٹارٹ ہونے لگے ہیں تو یہ آپ کے لیے سود مند ہے۔ تو خوش رہیں، سلامت رہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔